وأفضل أفراد الزمان وشرع لنا الاعتكاف في بيوت الرحمن شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأمر والحكم ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسولنا الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا الحمد إلى الحمد الحمد بالحمد الحمد لله رب العالمين. اللہ رب قدوس تقدس و تعالی نے کائنات کے اندر جتنی چیزیں بنائی ہیں، جس قسم کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اللہ نے ہر چیز کا پھر ایک مرکز بنایا ہے اور ہر چیز کا ایک خلاصہ بنایا ہے. کائنات کے ذرہ ذرہ کے اندر غور کرنے سے، فکر کرنے سے، تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کائنات کی کوئی چیز ضائع اور بیکار اور فضول نہیں بنائی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا نظام دیکھو، سورج اور چاند کا نظام دیکھو، رات اور دن کا نظام دیکھو، یہ تمام کائنات کی چیزیں تمہیں دعوت فکر دے رہی ہیں کہ بندہ
جس وقت تو سوچے گا، غور اور فکر کرے گا تو نتیجہ نکالے گا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کوئی چیز بھی فضول پیدا نہیں کی، ہر چیز کو تو نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، کسی منشا کے لیے بنایا ہے، ہر چیز کے اندر تو نے موعظت اور نصیحت کو رکھ دیا ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کائنات کی جتنی چیزیں بھی میں نے بنائی ہیں، میں نے ان کو تخلیق کیا ہے، تو کائنات کی ایک ایک چیز کو میں نے ان کے اندر ایک مرکز اور خلاصہ اور نچوڑ بھی بنایا ہے کہ کائنات کے اندر اسے سرداری کا مقام بھی دیا ہے، کائنات کے اندر اس کو عزت کا مقام بھی دیا ہے۔ آسمان کو دیکھو، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائی ہیں۔ اللہ نے ان 7 زمینوں اور آسمانوں کا بھی خلاصہ نکالا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا، انسانیت کو پیدا فرمایا تو ان کا بھی خلاصہ نکالا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے درخت بنائے ہیں تو ان کا بھی خلاصہ نکالا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے کسی کو باپ بنایا اور اس کو بیٹے عطا کیے تو ان میں بھی خلاصہ نکال دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کو بیٹیاں عطا کی ہیں تو ان میں بھی خلاصے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے، کوئی حبہ ایسا نہیں ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس حصے کو، جس ترے کو، جس زمین کو، جس آسمان کو اللہ نے بنایا ہو، بنانے کے بعد اس کے اندر پھر اللہ کریم نے خلاصہ نہ نکالا ہو۔ اس لیے اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ اللہ نے زمین کو کیوں بنایا ہے، اللہ نے آسمان کو کیوں بنایا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ زمین و آسمان کو بنانے کا خلاصہ یہ ہے لوگوں کہ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اگر تصرف اور اقتدار چلتا ہے تو کس کا؟ اللہ فرماتے یہ زمین تمہیں سبق دے رہی ہے، یہ آسمان تمہیں سبق دے رہا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق الا اے باظہار الحق، کہ کائنات کے اندر یہ زمین اور آسمان کا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تیری مشکل کو حل کرنے کی طاقت صرف ایک رب کے اندر ہے، کسی اور میں نہیں ہے۔ انسان کو بنایا، جنات کو بنایا، پھر اللہ رب العزت نے ان کے اندر بھی خلاصہ نکالا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ جن پیدا کیوں کیے گئے، انسانوں کو بنانے کا کیا مقصد ہے، تو اللہ خود جواب دیتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لوگو جنات کی پیدائش کا مقصد ہے عبادت خداوندی کرنا، انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد ہے عبادت خداوندی کرنا۔ یعنی اگر انسان اپنی حیثیت اور کیفیت کو دیکھنا چاہے، انسان اپنی ابتدا اور آخر کو دیکھنا چاہے، انسان اپنے ظاہر اور باطن کو دیکھنا چاہے تو اللہ فرماتے ہیں انسانیت کا اور جنات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کو میں نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ یہ جھک کے عبادت کرے تو صرف کس کی؟ یہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جنات کے بنانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، انسانیت کو بنانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے اندر یہ بات دکھانے کے لیے کہ اگر انسانیت کی پیشانی جھک سکتی ہے تو سوا اپنے مالک کے اور کسی کے آگے نہیں جھک سکتی، اگر جنات عبادت کرتے ہیں تو سوا اپنے مالک کے اور کسی کی نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کائنات کے اندر ہر چیز کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو ہر چیز کا میں نے خلاصہ بنایا، حتیٰ کہ کائنات کے اندر اللہ نے ایام بنائے ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ اللہ فرماتے یہ جو دن گردش کرتے رہتے ہیں، کبھی ہفتہ ہے، کبھی اتوار ہے، کبھی سوموار ہے، کبھی منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے، جمعہ ہے۔ اللہ فرماتے اگر اس ہفتے کو دیکھا جائے تو اس ہفتے کی گردش کے اندر بھی میں نے خلاصہ بنایا جمعے کے دن کو۔ خلاصہ کس کو بنایا ہے؟ ہفتہ تو سارا اللہ نے بنایا ہے، لیکن عزت کا تاج اللہ نے جمعۃ المبارک کو پہنایا ہے کہ یہ تمام ہفتے کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اس لیے تو جو آدمی جمعۃ المبارک کی نماز پڑھ لیتا ہے ہفتے کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔
اس کا یہ مطلب بھی نہیں جمعہ پڑھنے کے بعد پھر مسجد آؤ ہی نہیں، یہ مطلب بھی نہیں ہوا کرتا۔ بعض فضائل ہوتے ہیں، فضائل کو آدمی سننے کے بعد غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے سرداری بخشی ہے کہ پورا ہفتہ تو میں نے بنایا، لیکن ہفتے کا تاج کس کو پہنایا؟ جمعۃ المبارک کو۔ اللہ فرماتے ہیں سال جو گزرتے ہیں سال تو میں نے بنایا ہے، سال اللہ نے بنایا۔ یہ محرم کا مہینہ عزت کا مہینہ تو میں نے بنایا، یہ سفر کا مہینہ تو میں نے بنایا، ربیع الاول کا مہینہ تو میں نے بنایا، ربیع الثانی کا مہینہ تو میں نے بنایا، جمادی الاول کا مہینہ تو میں نے بنایا، جمادی الثانی کا مہینہ تو میں نے بنایا، حتیٰ کہ رجب کا مہینہ آیا تو میں نے بنایا، شعبان المعظم کا مہینہ آیا تو میں نے بنایا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو میں نے بنایا۔ جب یہ 12 مہینے جمع ہو جاتے ہیں، جس طرح ہفتے جمع ہو جائے تو ہفتے کے اندر جمعے کو فضیلت دے دی ہے، اسی طرح اگر سال کو جمع کیا جائے، اللہ فرماتے سارے سال کے اندر اگر عزت کا تاج پہنایا ہے تو رمضان کو پہنایا ہے۔ یہ رمضان سارے سال کا کیا ہے؟ سارے سال کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ او لوگو، اللہ کریم نے میری امت کے لیے ایک مہینہ مقرر کر دیا ہے، جس مہینے کو اللہ نے پورے سال پر شان کے اندر بڑھا دیا ہے۔ اس مہینے کا مقابلہ ربیع الاول بھی نہ کر سکا، اس مہینے کا مقابلہ محرم بھی نہ کر سکا، سفر بھی نہ کر سکا، حتیٰ کہ جتنے مہینے آ رہے ہیں ہر مہینہ جو آئے گا وہ رمضان کے نیچے نیچے تو جا سکتا ہے، رمضان کے مقابلے کے اندر نہیں آ سکتا۔ جو عزت رمضان کو ملی ہے وہ کسی اور کائنات کے اندر مہینے کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں پھر اللہ پاک نے رمضان کے 3 اشرے بنائے۔ کتنے اشرے؟ 3 اشرے بنا دیے ہیں۔ پہلے اشرے کو اللہ کریم نے رحمت کا پیغام بنا کے بھیجا ہے، دوسرے اشرے کو اللہ کریم نے مغفرت کا اعلان بنا کے سنایا ہے، تیسرے اشرے کو اللہ کریم نے جہنم سے آزادی کا اعلان سنایا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کو اگر جمع کیا جائے تو سارا رمضان اگر جمع ہو جائے، سارے رمضان کے اندر اگر دن اور راتوں کو جمع کیا جائے، اللہ کریم کے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے سارے رمضان کا بھی پھر خلاصہ نکالا ہے۔ ہر چیز کا کیا نکالا ہے؟ خلاصہ نکالا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کریم نے قرآن مقدس کو لوح محفوظ سے زمین پر نازل کیا ہے، اس کے 30 پارے بنائے ہیں، اور 30 پاروں کا بھی پھر اللہ کریم نے خلاصہ نکالا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيمِ۔ اللہ کے پاک رسول کا ساتھی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ جو قرآن مقدس نازل کیا ہے، اللہ نے ہر چیز کا جس طرح خلاصہ بنایا، اسی طرح اللہ نے قرآن کا بھی خلاصہ بنایا ہے۔ ہر چیز کے خلاصے کے اندر بھی اس کا نام بتایا ہے۔ قرآن کا خلاصہ یوں اللہ نکالتے ہیں کہ اللہ نے 30 پارے تو نازل کیے ہیں، لیکن قرآن کے 30 پاروں کا جس وقت اللہ نے خلاصہ بیان کیا تو 7 حامیم کے اندر خلاصہ نکالا۔ کتنی حامیم؟ جسے حوامیم سبا کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 7 سورتیں ایسی نازل کی گئی ہیں جن کے شروع میں لفظ آتا ہے حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم
میم تنزیل من الرحمن الرحیم. اسی طرح حامیم، یہ حامیم کا لفظ ان 7 سورتوں کے شروع کے اندر یہ پہلا لفظ آتا ہے، اور ان 7 سورتوں کو اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ بنایا. ان 7 سورتوں کے اندر اللہ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس مسئلے کو پورے مسائل کا خلاصہ بیان کیا ہے. ان 7 سورتوں کے اندر اللہ کریم نے جو اپنی عبادت کا مسئلہ بیان کیا ہے، اپنی پکار کا مسئلہ بیان کیا ہے، نظر و نیاز کا مسئلہ بیان کیا ہے، سجدے رکوع کا مسئلہ بیان کیا ہے، جتنے مسائل بھی 7 سورتوں کے اندر ہیں وہ تمام مسائل کے مرکزی مسائل بن کے آئے ہیں ان سورتوں کے اندر. یہ پورے قرآن کا خلاصہ کتنی سورتیں؟ 7. اب آدمی پوچھتا ہے کہ ان 7 سورتوں کا خلاصہ بھی تو ہونا چاہیے. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 7 سورتوں کا اللہ نے خلاصہ سورۃ البقرہ کو بنایا. کون سی سورت؟ سورۃ البقرہ. یہ سورت پوری 7 حوامیم جو نازل ہوئی ہیں ان 7 حوامیم کا خلاصہ پھر اس سورت کے اندر. پھر پوچھا گیا کہ آخر اس سورت کا کیا خلاصہ نکلتا ہے؟ پھر آگے جواب آتا ہے کہ اس سورت کا جواب اللہ نے اس سورت کی ایک آیت کو خلاصہ بنایا ہے. کون سی آیت؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے سورۃ البقرہ کا خلاصہ نکال کے اس آیت کے اندر بند کر دیا جس آیت میں یہ اعلان ہو رہا ہے او کائنات میں رہنے والے انسانوں، او کائنات میں رہنے والے جنات، میں اللہ کا اعلان سن لو کہ اعبدوا ربکم، عبادت کرو کس کی؟ اس پروردگار کی عبادت کرو جو تیری ماں کے پیٹ والے اندھیرے کے اندر بھی تیری نگرانی کرتا رہتا ہے. اس رب کی عبادت کرو جو تیرے بچپن کا بھی نگہبان ہے، تیرے لڑکپن جوانی بڑھاپے کا بھی ذمہ دار ہے. اس رب کی عبادت کرو جو تیری ماں کے پیٹ میں تیری غذا کا بندوبست کرتا رہتا ہے. اس رب کی عبادت کرو جو تو اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو روتا ہے غذا کے لیے، تیرے رونے سے پہلے نہروں کا انتظام کر دیا، تیری ماں کی چھاتی پر 2 نہریں دودھ کی بنا دی ہیں. اس رب کی عبادت کرو کہ جس رب نے جس وقت تیری ماں نے تمہیں جھڑک دے دی، تیری ماں نے پھٹک کے تمہیں زمین پر نیچے پھینک دیا، اللہ نے اوپر سے تسلی دی کہ تیری ماں تینوں چھوڑ گئی ہے پر میں تینوں چھوڑ دوں. اس رب دی عبادت کرو جیڑا رب تانوں شروع تے آخر تے ظاہر تے باطن وچ کدے چھوڑ دا. اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی، عبادت کرو اپنے پالنہار کی، عبادت کرو اپنے نافع و ضار کی، عبادت کرو مختار کل کی، عبادت کرو عالم الغیب کی، عبادت کرو حاجت روا مشکل کشا کی، عبادت کرو اپنے داتا اور آقا اور ملجا اور ماوا کی. اس لیے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے کہ اللہ نے ان 7 سورتوں کا خلاصہ سورۃ البقرہ کو بنایا، سورۃ البقرہ کا خلاصہ اس آیت میں نازل کر دیا، پھر اس آیت کا اور اس عبادت والے مفہوم کا خلاصہ اللہ نے سورۃ فاتحہ کو بنایا. کس سورت کو بنایا؟ یہ خلاصے نکل رہے ہر چیز کے. سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے پھر اس آیت کا خلاصہ بنایا. پھر ساری سورت کو جمع کیا جائے تو اللہ نے ساری سورت کے اندر 2 آیتوں کو خلاصہ بنایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اس آیت کے اندر اللہ کریم نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس آیت کو اللہ نے سورۃ فاتحہ میں بند کر دیا، اور سورۃ فاتحہ کو اللہ نے اس آیت میں بند کر دیا جس میں بندہ یہ اقرار کر کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرا اللہ میں پوجدا وی تینوں عبادت بھی میں تیری کردا، تے جیڑی میں عبادت کردا اس عبادت واسطے مدد بھی تیرے کول منگدا، اس عبادت کرن واسطے مدد بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں اتنا کمزور اور عاجز بندہ ہوں کہ سجدہ کرنے کے لیے بھی تیری توفیق کا محتاج ہوں، رکوع کرنے کے لیے بھی تیرا محتاج ہوں۔ اللہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، ہزاروں لوگ موجود ہیں جن کو سجدہ کرنے کی طاقت اور ہمت موجود ہے، پر تیری توفیق، لتاں بھی سلامت ہیں، بازو بھی سلامت ہیں، صحت بھی سلامت ہے، نعمت بھی سلامت ہے، اکھاں بھی سلامت ہیں، دیکھنا سننا بھی سلامت ہے، لیکن سجدہ کرنے دی توفیق کوئی نہیں، عبادت کرنے دی توفیق کوئی نہیں۔ اللہ کھاندا پیندا جوان ہے لیکن روزہ رکھنے دی توفیق نہیں، پر اے تیری توفیق ہے، میری صحت ساتھ دے باویں نہ دے پر تیری توفیق نال روزے رکھ لینا، تیری توفیق نال۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ میری دنیا میں جو جو حرکت ہوتی ہے وہ تیری توفیق سے ہوتی ہے، میری اپنی طاقت نال بندہ اپنی محتاجی کا اعلان کرتا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ نے اس آیت کے اندر پوری سورت فاتحہ کو بند کر دیا ہے۔ اب اس آیت کا بھی تو خلاصہ ہونا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے تو اس کا خلاصہ بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوری سورت کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے، پوری سورت کا خلاصہ اس بسم اللہ کو بنا دیا ہے، اس تسمیہ کو بنا دیا ہے۔ جس وقت آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس نے پورے قرآن کا خلاصہ پڑھ لیا ہے۔ اب سورت فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ کے اندر ذکر کیا، اب ساری بسم اللہ کو جمع کیا جائے، ساری بسم اللہ کے جملے اکٹھے کیے جائیں، حروف اکٹھے کیے جائیں، زبر زیر اکٹھے کیے جائیں، نقطے اکٹھے کیے جائیں، تو ساری بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں، کس میں نکلا ہے؟ بسم اللہ کی با کے اندر خلاصہ نکلا ہے۔ اب بسم اللہ کی با کا اگر خلاصہ نکالا جائے، اللہ فرماتے ایک نقطہ بنتا ہے۔ بسم اللہ کی با کا خلاصہ کیا چیز ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ پورے قرآن مقدس کا خلاصہ کیا نکلا؟ ایک نقطہ آخر کے اندر نکلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ نقطہ زبر اور زیر سے پاک ہے، اسی طرح میں شریکوں سے پاک ہوں۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، تعالی جد ربنا متخذ صاحبة ولا ولدا۔ پورے قرآن کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ اپنی توحید کے اندر اکیلا ہے، اپنی توحید کے اندر۔ اگر نبی کو شریک مانتے ہو تو قرآن کا انکار، ولی کو شریک مانتے ہو تب بھی قرآن کا انکار۔ اللہ فرماتے ہیں اگر پورے قرآن کا خلاصہ سمجھنا چاہتا ہے تو پھر توحید کا قائل ہو جا۔ کس کا قائل ہو جا؟ توحید خداوندی کا قائل ہو جا، تسلیم کر، پھر تیری مشکلوں میں کون کام آنے والا ہے۔ اب قرآن کا خلاصہ سن لیا ہے نا،
اللہ فرماتے اسی طرح ہر چیز کا ہم نے کیا بنایا ہے؟ خلاصہ بنایا ہے. اس لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں اللہ نے رمضان کے 3 عشرے بنائے ہیں. ان 3 عشروں کے اندر اللہ کریم نے آخری عشرے کو سردار بنایا. پورے رمضان کا خلاصہ پھر آخری 10 دن جو گزرتے ہیں، آخری 10 دنوں کو پورے 20 دنوں کی سرداری مل گئی. پورے 20 دنوں کی عزت کا تاج اللہ نے اس کو پہنا دیا. اب پورے 10 دن آخری رمضان کے اندر جو آتے ہیں، وہ پورے رمضان کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے، آخری 10 دنوں والی عبادت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. آخری 10 دنوں کے اندر جو بندہ نوافل پڑھتا ہے، وہ باقی مہینے کی نوافل سے زیادہ فضیلت والی، جو فرض پڑھتا ہے زیادہ فضیلت والے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ زیادہ فضیلت والی، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زیادہ فضیلت والا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پورے رمضان کے اندر پورے رمضان کو جو عزت بخشی ہے، پھر اس عزت کے اندر پھر آخری عشرے کو عزت بخش دی ہے. اب آخری عشرے کے اندر اللہ فرماتے ہیں پھر خلاصہ کڈو. پھر کیا کرو؟ آخری عشرے دا خلاصہ کے نکل سی. آخری عشرے نو اگر جمع کیتا جاوے اول تو لے کے آخر تو نہیں، اللہ فرماندے نے پھر آخری عشرے وچ ایک رات خلاصہ ہے. آخری عشرے وچ ایک رات بندی ہے. پہلی گل تے جو آخری عشرے دا خلاصہ کڈو تا پھر تاک راتاں بندیاں، جفت راتاں نہیں بندیاں. آخری عشرے دا سارا خلاصہ تاک راتاں دے اندر جمع ہو گیا ہے. پھر انہاں تاک راتاں دا خلاصہ کڈو تا پھر لیلۃ القدر دی رات بندی ہے، جے دے بارے اللہ فرماندے نے خیر من الف شہر. اللہ فرماندے نے کہ ایک رات اتنی عزت والی میں بنا دیتی ہے کہ اس ایک رات نو 1000 مہینے دی عبادت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. 1000 مہینے دی ذکر و تلاوت، 1000 مہینے دے تسبیح اور وظائف و اوراد بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ دے سامنے اس رات دے متعلق تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اس رات تو پہلے اللہ دے پاک رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قوم دا قصہ تے واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کرام نو کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک عابد زاہد عالم بندہ آئی. اللہ کریم نے انہوں بہت بڑی عمر دیتی ہے، اور وہ عابد اور زاہد آدمی دا کے کام ہوندا سی. وہ عابد اور زاہد آدمی اس نے اپنے وجود دے اوتے اسلحہ لیس کیتا ہوا ہے، اپنے ہتھیار سجائے ہوئے نے. سارا دن اللہ دے راستے دے اندر کفار دے نال تے باطل دے نال، انات تے فرعون حمانہ دے نال، شداداں دے نال لڑدا رہ جاندا ہے، مشرکاں دے نال جہاد کردا رہ جاندا ہے. جڑے اللہ زندے نو چھوڑ کے مردیاں والے پاسے جا کے قبراں نو لکدے تے چٹدے پین تے چمدے پین تے سجدے پہ کر دین، انہاں دے نال جہاد کردا رہ جاندا ہے. انہاں نو آدا کہ آؤ جھکنا تو اس مالک دے اگے جھک جاؤ، انہاں تانوں دیونا کچھ نہیں، انہاں تانوں دلواونا کچھ نہیں، انہاں دے وس وچ کوئی شے کوئی نہیں. ما یملکون من کتمیر. او کائنات والے ہو جنہاں دے سامنے تساں پہ جھکدے ہوئے تا اپنے کفن دے بھی مالک کوئی نہیں. کفن دے کپڑے دے تے مٹی لگ ونجے تا صاف بھی نہیں کر سکدے، کفن دے کپڑے نو کیڑا کھا ونجے تا حفاظت بھی نہیں کر سکدے. جڑے اتنے عاجز تے محتاج ہوئے انہاں نو نہ بلاؤ، اس نو بلاؤ جڑا ساری کائنات دی حفاظتاں کرے. اس واسطے وہ جہاد پیا کردا ہے، ہر باطل نال ٹکر پیا لاندا ہے. صبح سویرے اٹھدا ہے تے شام تونی جہاد کردا رہ ویندا ہے، نمازاں پڑھدا رہے. رات نو آوے تے ساری رات نوافل پڑھے، ساری رات تہجد پڑھے، ساری رات اللہ دا ذکر کرے. حتیٰ کہ اتنا کردیاں اس بندے نو 83 سال ہو گئے. کتنے؟
83 سال ہو گئے نے یا 84 سال ہو گئے نے، اتنا عرصہ گزر گیا، لمبیاں لمبیاں انہاں نوں عمراں جو اللہ کریم نے دتی ہیں، کوئی 1000 سال تو نہیں زندہ پیارا آندا ہے تاں وی او اسے عبادت وچ لگا ہویا ہے، کوئی 100 سال تو نہیں زندہ ہے تاں وی اسے عبادت وچ لگا ہویا ہے۔ اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اس عالم زاہد بندے دا اے کام ہوندا سی، اتنیاں لمبا عبادتاں وی کردا ہے، اللہ دے رستے جہاد بھی کردا ہے، اللہ دے نام دے اوتے اپنا پیسہ بھی خرچ کردا ہے، اتنا عبادات دے اندر ٹائم بھی خرچ کردا ہے۔ صحابہ کرام آدھن یا رسول اللہ ساڈے دل دے اندر تا وڈا ذوق پیدا ہو گئی ہے اس عالم دیاں گلاں سن کے کہ واہ میرا اللہ تو انہوں کتنی شان دے دیتی ہے، اس عمر دینے دے نال او دے اوتے برکتاں آ گئی نے کہ اتنی عمر مل گئی ہے، اس عمر کو نو فائدہ اٹھا گئی ہے، تیری عبادت کیتی سی، حتیٰ کہ اس عالم نے اپنی ساری زندگی دے اندر اللہ دی نافرمانی والا ایک کام بھی نہیں کیتا، نافرمانی والا ایک کام بھی نہیں کیتا، اس رنگ جو اپنی زندگی گزار چھوڑی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ تعجب دے اندر آ گئے کہ یا رسول اللہ جیڑی عمر اللہ انہاں نو دتی او ساڈی تاں کوئی نہیں، جیڑی طاقت انہاں نو ملی او طاقت ساڈی بھی کوئی نہیں، جیڑی فرصت انہاں نو دتی او ساڈے کول بھی کوئی نہیں۔ اس واسطے او فرصت دے اندر بھی اول، عمر دے اندر بھی اول، عبادات دے اندر بھی اول، حتیٰ کہ قرب خدا بندی دے اندر یا رسول اللہ او تا پھر ساڈے کولو اگاں چلے گئے، اساں کینے مقابلہ کر سکدے انہاں دا، اتنی عمر ملے اساں تاوی عبادت کراں تے ساڈی مشغولیات ساڈی مصروفیات اساں کدے سب پہنچ نہیں سکتے، لہذا او تا ساڈے کولوں اگاں نکل گئے تے اساں پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گل نو سن کے تھوڑا جہا رنجیدہ ہو گئے کہ اللہ میری امت پیچھے پی رہندی ہے، میری امت کے پی رہندی ہے۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دل وچ تھوڑا جہا غم پیدا ہویا ہے۔ اللہ فرماندے جبریل کھلتا کیوں ہے؟ جول نہ ذرا اٹھا، اللہ دے پاک رسول کو تشریف لے ون تے میرا ایک پیغام سنا کے آ جا۔ جبریل امین اللہ کا حکم سنتے ہی تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں سورت لے جا، کیا لے جا؟ قرآن کی سورت ایک لے کے میرے پاک پیغمبر تک پہنچا دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر مغموم بیٹھے ہیں، اوپر سے جبریل امین آ کے سورت سناتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جو ہی سورت نازل ہوتی ہے اللہ سورت کے اندر کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے میرے پاک پیغمبر جو قرآن میں آپ کی جانب نازل کر رہا ہوں اس کو میں نے خاص رات میں نازل کیا، اس قرآن کو ایک خاص رات کے اندر میں نازل کیا ہے۔ میرا پیغمبر ما ادراکا، آپ کیا جانے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس رات کو میں نے کیا کیا شان دیا ہے، اس رات کو میں نے کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے اس رات میں چونکہ اتنی عزت والا قرآن آیا اس لیے وہ رات بھی عزت والی بن گئی، وہ رات بے مقام والی بن گئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان
اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر میں نے جو قرآن آپ کو دیا ہے یہ قرآن اتنی عزت والا ہے، جس مہینے میں نازل ہویا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ اے میرے پیغمبر وہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات پوری کائنات میں راتوں کی سردار بن گئی۔ اے میرے پاک پیغمبر وہ قرآن جس سینے میں نازل ہوا وہ سینہ پوری دنیا سے اعلیٰ ہو گیا۔ میرا پیغمبر وہ قرآن جس مدینے میں نازل ہوا وہ مدینہ بھی ساری دنیا سے اعلیٰ بن گیا۔ اس مدینے کی گلیاں بھی اعلیٰ، اس مدینے کے پہاڑ بھی اعلیٰ، اس مدینے کا شہر بھی اعلیٰ، اس مدینے کا بلد بھی اعلیٰ، اس مدینے کا افضل و اکمل مقام اللہ نے بنا دیا۔ اس مدینے کے اندر قرآن آیا ہے، اس مکے میں قرآن آیا ہے، فران کی چوٹی پر قرآن آیا ہے، غار ہرا میں قرآن آیا ہے۔ جس جگہ پر میرا پیغمبر یہ عظمت والا قرآن آیا وہ ساری چیزوں کو میں نے عظمت والا بنا دیا قرآن کی وجہ سے۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر اس قرآن کو میں نے جس رات میں نازل کیا ہے، تیری امت پریشان اور مغموم ہو رہی ہے کہ ہم تو اتنے سال عبادت نہیں کر سکتے کہ اتنی ہماری عمر نہیں ہے۔ میرا پیغمبر اپنی امت کو میری طرف سے خوشخبری سنا دے، میری طرف سے مبارک سنا دے، میری طرف سے مجدہ سنا دے، میری طرف سے پیغام رحمت سنا دے کہ اگر وہ تیری امت کا ایک فرد 1000 سال گناہ کرتا رہا، اس عمر کا بندہ جو 1000 سال عبادت میں گزار کے آیا پھر اس نے وہ رتبہ پایا، مگر تیری امت کے ساتھ یہ قانون نہیں ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے۔ تیری امت کا گناہگار آئے گا اور گناہ کی حالت میں لیلۃ القدر میں ایک سجدہ کرے گا تو 1000 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب۔ کیوں گھبراتے میرا پیغمبر؟ میں نے اس رات کو تمام کائنات کی راتوں کا جب سردار بنا دیا ہے تے جیڑا تیری امت چ اس رات چ خوش نصیب ہو کے جاگ پیا او دا جاگنا بھی پوری کائنات تو افضل بنا دے سا۔ اس رات جیڑا آ کے میں روٹھے رب نو منا لیا او دے اوتے میں کدے ناراض بھی۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ کریم نے تسلی دے دیتی کہ میرا پیغمبر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ اے میرے پیغمبر جس رات میں عزتوں والا قرآن آیا اس رات کو میں نے برکت بھی بنا دیا، اس رات کو میں نے قدر والا بھی بنا دیا، عزت و شان والا بھی بنا دیا۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر اس رات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہتے ہیں لوگوں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر او العشر من العشر الاواخر من رمضان۔ او کائنات والے ہو اگر اس رات دی عبادت کو لو مستفید ہونا چاہتے ہو، اس رات دیاں برکتاں لاونا چاہتے ہو تو میں محمد دا مشورہ ہے جو اس رات نو تاک راتاں وچ تساں تلاش کیتا کرو۔ نبی کریم دے دل وچ جدوں پہلی مرتبہ لیلۃ القدر دا اللہ نے تذکرہ کیتا ہے، اللہ دے رسول نے پہلا عشرہ بھی مسیح تے گزارے جو متاں رات میرے کول رہ نہ ونجے، دعا عشرہ بھی مسیح تے گزارے جو میرے کول رات نہ رہ ونجے، تیسرا عشرہ بھی رمضان دا گزار دیتا ہے۔ اللہ جبریل نو بھیجدا میرا پیغمبر میں اے میرا جبریل امین میرے پیغمبر نو آ کے اوکھا نہ تھی پریشان نہ تھی اس رات دی خاطر، اس رات نو میں آخری عشرے دے اندر بنایا ہے۔ پہلے عشرے وچ تلاش کرنے دی لوڑ کوئی نہیں، دوے عشرے دے اندر تلاش کرنے دی لوڑ کوئی نہیں، آخری عشرے دے اندر محنت مشقت اٹھاونا تساں دا کم ہے، اس رات وچ جاگ جاگ کے اللہ دی عبادت کرنا تساں دا کم ہے، رحمتاں دے اعلان پیغام سنا کے تساں دے گناہاں نو مٹا دینا میرا کام ہے۔ اس واسطے میرے پیغمبر نو مبارک دے کہ اپنی امت نو دس دیویں کہ تحروا
لیلۃ القدر فی الفطر، آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر وہ رات میں نے بنا دی ہے جس رات کی خاطر میرا پیغمبر آپ اتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اذا دخل العشر، جس وقت یہ عشرہ رمضان کے آخری دنوں کا داخل ہوتا، شد میزرہ وأحيا ليله وأيقظ أهله، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک رسول تا ویسے عبادت وچ لگے رہندے ہیں، لیکن جدوں آخری عشرہ شروع ہویا امی عائشہ کہنے نبی کریم بستر تے پھر نہ دے سن، سینے واسطے نہ دے ہوندے، ساری ساری رات ایک ایک سجدے دے اندر گزار دے پین، ساری ساری رات ذکر و وظائف دے اندر قرآن دی تلاوت دے اندر گزار رہے ہیں۔ آخری عشرے دے اندر اللہ دے پاک رسول شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، آخری عشرے دے اندر راتاں نو بھی زندہ پہ کر دین تے دن نو بھی زندہ پہ کر دین، آپ بھی شب بیداری پہ کر دین، واہلہ تے اپنے گھر والیاں نو بھی، آپ بھی جاگ دے پین تے اپنے اہل و عیال نو بھی۔ ساڈے عارتا نہیں، میں آپ سائیں رواں تے بیوی نو آکھا دو چار سجدے کر تے صبح اذان ویلے ماں اٹھا سٹی، جس ٹائم کھانے دا ٹائم آوے ماں اٹھا سٹی 5-10 منٹ بچنے ہوئے۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے کہ میں خود بھی ساری ساری رات عبادت کردا ساں تے اپنی گھر والیاں نو بھی عبادت چلا دیندا سا کہ او میریاں بیویاں اس رات کو اگر کوئی محروم رہ گیا، من حرمہا، جو آدمی اس رات سے محروم ہو گیا، فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا کل محروم۔ اس رات دے اندر جڑا بندہ میری امت دے وچوں اگر کوئی محروم ہو گیا، ستا رہ گیا، گناہاں وچ رہ گیا، اللہ کولوں معافی منگن دا انہوں موقع نہیں ملیا، اللہ دے نبی فرماندے نے میری امت وچ اے دے نال دا بد نصیب کوئی نہیں جس بندے نے اتنی غفلت وچ گزاری ہے، جو اے رات بھی عزت والی ایویں چلی گئی ہے۔ اے رات بھی ساڈا تہاڈا آخری عشرہ شاپے کے گزردا ہے، کتھے گزردا ہے؟ شاپنگ کرنے ہے نا، ساں عید دی تیاری کرنے ہیں، تیرے میرے نہ روزے دا کوئی پتہ پہ لگدا ہے، نہ کوئی تراوی دا پتہ پہ لگنا ہے، ہر چیز ساڈی ایویں جا رہی ہے، قیمتی وقت ساڈے ہتھاں چوں نکلدا جا رہا ہے۔ صبح نماز دا ٹائم ہوئے، سیری کھا کے ستا ہے، فرضاں دی نماز ہی نصیب، دہاڑی 12-1 بجے اٹھیا ہے، مر کے مسیتی آخر آ کے 2 رکعتاں نماز ظہر دی پڑھ لئیے سی، 2 جماعت کو رہ گئی ہیں، تکبیر اولا بھی رہ گئی ہے، عصر دا ٹائم ہویا تے خرید و فروخت بازار بھرے گئے، پوری بھیڑ لگی ہوئی ہے جی، افطار پارٹی دا پروگرام بنایا تے افطاری دا سامان پہ خریدنے ہے، عصر دی نماز انج رہ گئی ہے، اگا مغرب دی نماز دا ٹائم آیا تے کھانے دے اندر انج لگ گئے پیٹ اتھے آ گیا تے نماز دا ہوش کوئی نہیں رہا۔ اے یعنی روزے دی عزت پہ کردا، اللہ کس مقصد واسطے روزہ فرض کیتا ہے تے اس کے مقصد بنا لیا ہے، اس واسطے لوگ نس نس کے تے ایک دوسرے کو کھس کھس کے کھاندے پے ہوندے، روزے دار 2-4 کٹھے بیٹھے ہوئے نا تے ڈھگ لگا پیا ہوندا سامان دا، ایک دوسرے نو کہانی اکھاں نال ویکھدے کہ اے سارا تے نہیں کھا گیا، اے سارا تے نہ کھاوے سی، اے چیزیں ہی میں کھاواں تے اے میں کھاواں، اے ہن مقصد پورا پیا ہوندا ہے۔ مغرب دا ٹائم آیا تے کھانے پینے دے اندر گزر گیا ہے، اتنا کھادا سی منجی تے ستا ہے تے تراویح واسطے اٹھن دی طاقت بھی، ہن کون اس محلے نو لے کے ونجے؟ اے ڈرم جو بنیا پیا، اے ڈرم تراوی کیویں پڑھ سکدا ہے؟ پیٹ ہلکا ہوے ہا تا اتاں تلا ہوے ہا، رکوع کرے ہا، سجدہ کرے ہا، اے پہلا رکوع کردا ہے تے گٹے درد کردے، دوسرا رکوع کردا ہے گوڑے پکڑدا ہے، تریا کردا ہے لک پکڑدا ہے، چوتھے تے نظر ہی نہیں آندا پیچھے کتھے گیا؟ آ کے حاجی صاحب بیمار ہو گئے، بیمار کنجے نہ ہوے، بڑے کھوتے جتنا کھا کے آیا ہے،
تے او بیمار نہ ہوئے ہاں اللہ دے پاک رسول تا فرماندے اللہ سحری تے افطاری اتنا برکت رکھی ہے اگر میرا صحابی ایک کھجور کھا لویا تے ساری رات جنگ بھی لڑدا ہے تے روزہ بھی رکھدا ہے او لوگ ہن جڑے عبادت گزار دے ہن ایک کھجور حصے وچ مل گئی ہے پانی دا ایک گھونٹ نصیب ہو گیا اودوں تے بھی شکر کیتا ہے ساری رات اللہ دی عبادت بھی کیتی ہے تے جنگ تے جہاد وچ بھی گزار دیتا ہے اے ساڈا آخری اشرا آ گئی ہے اللہ دے رسول فرماندے کہ ساری دنیا دے کام چھوڑ کے آخری اشرے دی عبادت وچ لگ ون اے آخری اشرے دے اندر شاپنگ وچ لگا ہویا ہے آپ نال تے اہل و عیال بھی نال جا رہے ہیں کتھے جا رہے ہیں مارکیٹ جا رہے ہیں سبحان اللہ اللہ دے پاک رسول نے آخری اشرا عبادت واسطے بنایا ہے تے تو شاپنگ واسطے بنا لیا تو رمضان دی عزت کیے کر سکتا ہے تو لیلۃ القدر نو کہ جانے کہ لیلۃ القدر نو اللہ نے کتنا عزت شرف والا مقام دے دیتا ہے حتیٰ کہ اللہ دے پاک رسول فرماندے ہیں اللہ کریم دی رحمت اتنی عام ہوندی ہے کہ ہر روز افطاری دے ٹائم اللہ اس 10 لاکھ بندے نو معاف کردا ہے جڑا 10 لاکھ بندہ 11 مہینے وچ گناہاں دی وجہ نال جہنمی ہوندا ہے لیکن جدوں افطاری دا ٹائم آندا ہے او اتنا شان والے ہوندے نے کہ اللہ 10 لاکھ بندے نو جنت دا پروانہ دیندے نے کہ اگر میری خاطر مشقت اٹھا کے آئے اے 10 لاکھ بندے نو جنت دے دیو بغیر حساب کتاب دے جنتی ہو گئے اے تا ہر روز ہوندا ہے تے جدوں آخری دن آندا ہے اللہ فرماندا ہے جتنے ہر روز اکٹھے 10 لاکھ دی میں بخشش کیتی ہے اتنے سارے جمع کر کے آخری دنوں وچ ساریاں نو معاف کر دیو تے جڑا آوے لیلۃ القدر دی رات وچ اللہ کریم فرماندے نے وانجویں جبریل زمین دے اوتے ذرا چکر مار زمین تے ذرا سیر و سیاحت کر او فرشتیاں نو لے کے آندا ہے آپ بھی نال آندا ہے تے زمین تے پھیرے پیا ماردا ہے اللہ فرشتیاں نو زمین تے کیوں پیا بھیجدا ہے اللہ دے ونجو ونجو تساں آکھدے آوے جو انسان شریر ہو سی انسان فسادی ہو سی قتل و غارت کرسی تے خون ریزی کرسی جاؤ زمین دے اوتے پھیلو ذرا لوگاں دا حال ویکھو ذرا لوگاں دا حال ویکھو جو بندے کے پہ کر دینے حضرت جبریل امین آندے نے حتیٰ کہ سبز جھنڈا انہاں دے ہاتھ دے اندر ہوندے او جھنڈا آ کے بیت اللہ دے اندر گاڑ دیندے نے اپنے فرشتیاں دی جماعت نو آدن کہ تو اس پاسے پھیل جا تو ادھر پھیل جا تو ادھر پھیل جا ساریاں جماعتاں پھیل کے نظارہ تے منظر پیاں ویکھ دیاں نے مشاہدہ پیا کر دیاں نے جو محمد رسول اللہ دی امت کیڑے کیڑے کام وچ لگی ہوئی ہے اگر تو رات نو سینما وچ ہوویں تیرا نام لکھیندا پیا ہے اگر تو ٹی وی دے ڈرامے وچ مس ہوویں تیرا نام لسٹ وچ پیا آندا ہے تیرا نقشہ او بنا کے تے اللہ دے اگے پیش پہ کر دے ہونے نے اگر تو اپنی بیوی تے اہل و عیال نو رات نو سیراں پیا کراندا ہوویں مارکیٹاں دیاں تے او بھی آخر لکھیندا پیا ہے جتنا بد نظریاں پیا کردا ہے جتنا گناہگاریاں پیا کردا ہے ساریاں دیاں ساریاں او فرشتے رپورٹ بنا کے لکھ دے جا رہے نے اس وقت اللہ دے پاک رسول فرماندے نے جبریل امین فرشتیاں دی ڈیوٹی لا کے اگا پیچھے دیکھ دے پہنے جو اللہ دے پاک رسول دی امت کے کام پہ کر دیے جدوں وہ سارے اپنی اپنی ڈیوٹی دے کے آ کے مڑ کے آندے نے جبریل امین کولو پوچھ دین یا جبرائیل اساں جنہاں لوگاں نو سجدے وچ ویکھے اساں جنہاں لوگاں نو معافی منگدا ہویا ویکھیا ہے جڑے لوگاں دے وچ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی وارحمنی جڑے بندے اے گلاں پہ کر دین انہاں واسطے اللہ نے کی فیصلہ فرمایا ہے انہاں واسطے اللہ نے کہ فیصلہ فرمایا ہے جبریل امین آکھدے نے کہ اللہ نے انہاں واسطے اے فیصلہ نازل فرمایا ہے کہ جڑا سجدے دی حالت وچ میں اس نو بھی معاف کر دیتا ہے رکوع دے حال وچ اس نو بھی معاف کر دیتا ہے کوئی تلاوت وچ بیٹھے میں اساں بھی معاف کر دیتا ہے کوئی نفل پہ پڑھدا ہے میں اساں بھی معاف کر دیتا ہے کوئی تہجد پہ پڑھدا ہے انہاں نو مبارک دے دیو جو اللہ پیاندا ہے جو تواڈے اگلے پچھلے سارے میں معاف کر دیتے ہیں مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو قرض دیا جائے اور وہ قرض واپس آنے کی امید نہ ہو آیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے
اگر ایسے بخیل نو قرضہ دیتا ہے جڑا دینے دا نا ہی نہیں لیندا، اللہ دے تے زکات رکھی کوئی نہیں، اس پیسے تے زکات، لہذا پریشان ہونے دی لوڑ نہیں۔ یار یہ مسئلے بعد میں پوچھنا، ابھی پھر تقریر کا ٹائم ہے، پھر وقت تھوڑا ہے۔ اچھا آپ حضرات کی توجہ ہے نا، اللہ کے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات کے اندر جب فرشتے رپورٹ لے کے واپس جاتے ہیں اسی وقت اللہ کریم ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، پر اللہ دے رسول فرمانے نے اے سارے لوگ آخری عشرے دیاں آخری راتاں دی عبادت دے اندر اور لیلۃ القدر دی وجہ دے نال بخشے جا رہے ہیں، لیکن 4 بندے ایسے جنہاں دا نام اللہ معافی دی لسٹ وچ نہیں آن دیتا۔ جبریل نو بھی کہندن کہ اے دا نام نہیں لکھنا، ایس دا نام نہیں لکھنا، فلانے دا نہیں لکھنا۔ صحابہ کرام پہلے خوش بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ساریاں دی معافی دا اعلان کر دیتا ہے، ساریاں واسطے غفران ہو گئی ہیں، سارے دے سارے بخشے بخشائے ہو گئے نے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ او کون لوگ ہیں جڑے ایسیاں راتاں دے اندر بھی معافی انہاں نو نہیں پی ملدی، ایسیاں راتیاں دے اندر بھی انہاں دی بخشش نہیں پیوندی؟ اللہ دے پاک رسول فرماندے نے پہلا بندہ من اشرک باللہ شیئا، پہلا بندہ انہاں وچ او لانتی ہے جڑا اللہ دے شریک بناندا رہندا ہے۔ اللہ دے نال کی بناندا ہے؟ اللہ قرآن دا خلاصہ دسیا جو میرا کوئی شریک نہیں، اس پورے قرآن دے 3 پارے تراویح وچ پڑھدا رہ گئے یا سندا رہ گئے، لیکن اس قرآن دے خلاصے نو سمجھا کوئی نہیں۔ اے دے باوجود بھی آدھا ہے بادشاہ اللہ تا سب کچھ کردا ہے پر اے بری ہونا تھوڑا جہا کروا سٹ دین، تھوڑا جہا اے تھوڑا جہا جڑا وچوں گنجائش کڈی اسی شرک والی، اس شرک دی وجہ نال اس دیاں میں عبادتاں تے لعنت کر دتی، اے دے سجدیاں تے لعنت کر دتی، اے دیاں تہجد دے اوتے لعنت پھر گئی، اے دے روزے بھی قبول کوئی نہیں، اے دیاں نوافل تے اذکار بھی قبول کوئی نہیں۔ پہلا بدبخت ہوئے جڑا اس برکتاں والیاں راتاں دے اندر بھی اپنے گناہ نہیں مٹوا سکدا، جڑا شرک دی لعنت وچ مبتلا ہوئے تے شرک تو توبہ نہ کرے، عبادت تے لگا ہوئے لیکن شرک تو توبہ۔ یہ انج سمجھو کہ کتا کھوہ وچ مر کے پیا ہوا ہے، کہ پیا ہوا ہے؟ کتا کھوہ وچ مر کے ڈگ پوے تے تو آویں مولوی صاحب کولوں مولوی صاحب ساڈے کھوہ وچ کتا ڈگ پیا تے ہن اس نو پاک کرنا ہے، اس نو کی کرنا ہے؟ مولوی صاحب آدھا اتنے ڈول بھر کے باہر سٹ چھوڑتے کھوہ تیرا پاک ہو گیا۔ او آ کے تے بادشاہ سارے کنویں نو خالی کر کے تے پانی کڈ سکدا ہے پر کتا وچ ہی کھلوتا ہے۔ ہن اے دسو کہ سارا پانی اگر کنویں دا نکل ونجے تے او کتا اسے وچ پیا رہے، کنواں پاک ہو سکدا ہے؟ وہ ٹیکسلے تے مفتی ہو ذرا فتوا تا دیو نا، میں تا ان پڑھ بندہ ماں پتہ سر لگدا کوئی نہیں، اس واسطے تواڈے کول پوچھ پوچھ کے مسئلے کرنے پیندے۔ کتا کھوہ وچ لٹکیا رہے تے پانی سارا کڈ سٹو پاک ہو سی؟ نہیں ہو سی، یہ پکی گل ہے۔ اسی طرح شرک دل وچ ہوے تے دنیا دی ساریاں عبادتاں کر اللہ دا کوئی قبول کوئی نہیں۔ گل واضح ہوگی کہ نہ ہوئی؟ اس واسطے اللہ کریم فرماندے من اشرک باللہ، جس میرے نال شرک کیتا ہے او دیاں عبادتاں تے لعنت آ سکتی ہے پر ثواب دی امید نہ رکھے۔ یا رسول اللہ دوسرا بندہ کون ہے؟ اللہ دے پاک رسول فرماندے دوسرا بندہ ہوئے جڑا دل وچ مسلماناں دے خلاف کینہ بغض تے حسد رکھدا ہے، دو مسلماناں نو آپس وچ لڑاون دی کوشش کردا ہے، دو مسلماناں نو ایڈی گل ادھر چاہ کے تے ادھر ماری، ادھروں چاہ کے ادھر ماری، اینو انج لڑایا اس نو انج لڑایا۔ اس واسطے کینے تے حسد دا نتیجہ ہوندا ہے جو رمضان وچ زیادہ لڑائیاں ہوندیاں نے باقی مہینے دی نسبت۔ جس بندے نو ویکھو اوہی اٹاں چاہ کے ایک دوے نو ماردا پیا ہے، اڈیاں بازاریاں دے اندر چلے جاؤ، گھر محلے شہر دے اندر چلے جاؤ، دنگا فساد دا فساد بنیا ہوا ہے، فساد برپا ہویا پیا ہے، نرا شور تے غوغا مچیا ہوا ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے جیڑا بندہ دو مسلماناں نو دل وچ کینہ رکھ کے تے آپس وچ لڑاندا ہے اس بے غیرت دی بھی معافی
کوئی نہیں جب تک اس اپنے عمل تو توبہ نہ کرے اس بندے دی بھی اس رات چ بخشش نہیں پی ہوندی۔ یا رسول اللہ تیسرا آدمی کون؟ اللہ دے پاک رسول فرماندے نے تیسرا بندہ او ہے جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے ماں پیو نو دھکے مارے۔ کون ہے؟ جڑا اپنے ماں باپ دی عزت نہ کرے، اپنے ماں باپ نو ناراض کر کے آوے، او لیلۃ القدر دی ساری رات جاگ جاگ کے گزار دے وے تاں وی اس لعنتی دی معافی کوئی نہیں۔ اس ٹائم معاف کرساں، اس ٹائم او دی عبادت قبول کرساں، اس ٹائم او دا سجدہ قبول کرساں جدوں اپنے باپ دے پیراں وچ ڈگ کے تے باپ دے دل وچ اپنی جگہ بنا سی۔ بوڑھی ماں جدو اس تے راضی ہو گئی، بوڑھا باپ اس تے راضی ہو گیا، اللہ فرماندا ہے میرے راضی ہونے وچ پھر دیر کوئی نہیں ہونی۔ اس واسطے بد نصیبی بندے دی اے ہوندی ہے کہ بعض اوقات عبادت بھی کردا ہے لیکن ایسا گناہ دل وچ کھلوتا ہوندا ہے جس تو توبہ نہیں کردا، او عبادت ہی ضائع تے بیکار چلی جاندی ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول فرماندے نے کہ میری امت واسطے اللہ کریم نے پورے رمضان دا خلاصہ اس ایک رات نو مقرر کر دیتا ہے۔ اگر اس رات دے اندر کوئی بندہ عبادت دی نیت نال آ جاوے، آ کے اللہ دے سامنے جھک جاوے، 1000 سال دے گناہ بھی کر کے آیا تا پھر کسی قسم دا کوئی خطرہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماندے نے میرا پیغمبر تینوں تا پتہ کوئی نہیں جو اس رات دا شان کتنا ہے، پر میں تینوں دساں جو اے رات 1000 مہینے تو بھی میں بہتر رات بنائی ہے، تے جیڑی رات نو اللہ بہتر پیاں کہ او رات پتہ نہیں کتنی بہتر ہونی ہے، بہتراں تو بھی بہتر ہونی ہے، حسینہ تو بھی آسان ہونی ہے، جمیلہ تو بھی اجمل رات ہونی ہے۔ اس رات دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تسلیاں دے کے دے کہ میرا پیغمبر اس رات دے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میرا پیغمبر اے رات ہوندی ہے جیڑی رات دے اندر اگر کوئی تیرا امت دا فرد عبادت پیا کردا ہوے تے فرشتے بھی اونوں مصافحہ کر دین، فرشتے بھی اس نو ون کے بے شک اساں محسوس نہیں ہوندا لیکن اللہ دے پاک رسول دا فرمان ہے کہ ایسے لوگاں نو فرشتے ون کے ہاتھ پنجا ملاندے کہ یار اتنی عزت والے لوگ ہیں جنہاں نو اللہ کریم نے معافی دا اعلان سنا دیتا ہے، اتنے عزت والے لوگ ہیں جڑے اج رات عبادت دے اندر پہ گزاردے نے۔ تاں اللہ کریم فرماندا ہے کہ جدوں اے لوگ عبادت پہ کردے ہوون اتو جبریل انہاں دے حق وچ دعا پہ کردا ہوندا ہے، کیا آخد ہے؟ سلام سلام یار تیرے گھر چ سلامتی ہوے، تیری رحم تیرے رزق چ سلامتی ہوے، تیری زندگی چ سلامتی ہوے، سلام جتھے پیرو بھی اتھے میری خیر ہی خیر ہووی، تے جے دے حق وچ جبریل دعا چا کرے او دے نال دا بھی خوش نصیب کوئی ہونا ہے۔ اس واسطے نبی کریم فرماندے او لوگو انہاں راتاں نو غفلت وچ گزارنا کوئی نہیں۔ جس بندے نے بھی اس رات نو غفلت سستی دے اندر گزار دیتا اس کولوں محروم ہو گیا، او اگاں کسے رحمت دی امید رکھن دی او دے دل وچ گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس واسطے اللہ کریم نے ہر چیز دا خلاصہ تے ارک نچوڑ کڈ کے لوگاں نو دے دیتا ہے کہ اس چیز دا اے خلاصہ ہے، انہاں چیزاں دا اے خلاصہ ہے۔ اس وقت رمضان دا اللہ خلاصہ اے کڈیا ہے کہ رمضان وچ ایک رات میں تیری امت واسطے بنائی ہے کہ اگر اس ایک رات وچ او ایک سجدہ کرے، فرشتیاں نو میں آکھدا 83 سال تے 4 مہینے دے سجدے دے نامہ اعمال وچ لکھو۔ او قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے، میں فرشتیاں نو آدا تساں لکھو جو اس ایک حرف نو 83 سال تے 4 مہینے تونی پڑھدا رہ گئے، اللہ ہوتا ایک حرف ایک رات وچ پڑھدا رہ گیا ہے تے تو اتنے سالاں دی عبادت پہ لکھواندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جو اے رات میں ایسی بنائی ہے جو اتنے سالاں دی عبادتاں وی آ ونجن پر اس ایک رات دے ایک سجدے دا مقابلہ۔ اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ
مینوں اور تہانوں اس آخری عشرے دے اندر اللہ دے پاک رسول دی سنت دے مطابق راتاں نو زندہ کرنے دی اللہ توفیق دے وے، دن نو تمام قسم دی عبادات اللہ بجا لانے دی توفیق دے وے۔ وما علینا الا البلاغ۔